بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني انس بن مالک قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم ابن نافع حمصی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب ابن ابی حمزہ نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم زہری سے، انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج بلند اور چمکدار ہوتا۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، تو کوئی نماز پڑھنے کے بعد عوالی مدینہ جاتا، تو عوالی پہنچ جاتا اور سورج بلند رہتا، اور بعض عوالی مدینے سے 4 میل یا 4 میل کے قریب کے فاصلے پر ہیں۔ والشمس مرتفعۃ میں واو حالیہ ہے، اور عوالی عالیہ کی جمع ہے۔ عالیہ وہ آبادی جو کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد نجد کی طرف ہے، اور جو تہامہ کی طرف ہے ان آبادیوں کو سافلہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں 2 لفظ قابل غور ہیں۔ سرکار نماز پڑھتے تھے والشمس مرتفعہ، سورج بلند ہوتا، والشمس مرتفعہ۔ اس کے بعد جانے والا عوالی مدینہ جاتا اور عوالی مدینہ میں پہنچ جاتا، والشمس مرتفعہ، اور سورج بلند رہتا۔ والشمس مرتفعہ یہاں پر ارتفاع سے مراد یہ ہے کہ یہ ارتفاع شمس اس ارتفاع شمس سے کم تھا جو اس وقت ہوتا جب کہ سرکار نماز پڑھتے۔ وبعض العوالی من المدینۃ علی 4 امیال، یہ قول یا تو امام بخاری کا ہے یا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا امام زہری کا ہے۔ اور امام بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ قول امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عوالی مدینہ مدینے کے ارد گرد وہ آبادیاں جو کہ نزد کی طرف ہے، ان کا فاصلہ مدینے سے کتنا تھا؟ تو عوالی مدینہ یہ دور تک پھیلی ہوئی آبادیاں تھیں، اس لیے سب سے اقرب جو عوالی مدینہ میں سے سب سے اقرب مدینہ طیبہ سے تھی، اس کا فاصلہ 2 میل تھا، اور عوالی مدینہ میں سب سے آخری جو آبادی تھی اس کا فاصلہ 8 میل تھا۔
سمجھ گئے؟ تو اب 3 4 5 6 میل وغیرہ کا جو ذکر ہے یہ مدینہ سے قرب کے اعتبار سے ہے. میل 4000 گز کا ہوتا ہے اور ایک گز 24 انگلیوں کی برابر 24 انگلیوں کی برابر موٹائی میں ہوتا ہے. 24 انگلی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حروف کی تعداد کے برابر ہے. تو اس کے حروف بھی 24 ہے. اور ایک انگلی کا جو چوڑائی ہے وہ 6 جو کے دانوں کے برابر ہے. یہ حدیث اس کی تفصیل وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے اور پھر ہم میں سے کوئی جانے والا قباء تک جاتا اور قباء پہنچ جاتا اور سورج بلند ہوتا. اب قباء تک جانے والا جاتا تو اس میں جانے والا پیدل جاتا یہ تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ جانے والا کسی سواری پر سوار ہو کر جاتا ہو، گھوڑے وغیرہ پر، تو بہت جلد پہنچ جائے گا. اور یا جانے والا دوڑتا ہوا جاتا تب بھی جلد پہنچ جائے گا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عصر کی نماز مثل ثانی میں پڑھی جاتی تھی، اس لیے کہ جانے والا قباء، جانے والے کی رفتار تو الگ الگ ہوتی ہے. تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر گیا تو چند ساعات میں پہنچ گیا وہ. اب وہاں پہنچے گا تو لامحالہ سورج تو بھی غروب ہوگا نہیں، سورج بلند ہوگا. اگلا باب دیکھیں، باب اسمی من فاتہ العصر. یہ باب اس انسان کے گناہ کے بارے میں جس کی نماز عصر فوت ہو گئی. نماز عصر فوت ہونے سے مراد بلا عذر شرعی کے نماز کو وقت نکال کر کے پڑھنا، نماز کو وقت سے مؤخر کر دینا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله. نسب کے ساتھ پڑھیے اور وطر صیغہ مجہول کے ساتھ، اور وطر کی ضمیر نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا مرجع الذی تفوتہ صلاۃ العصر، اور یہ مفعول اول ہے، اور اہلہ و مالہ یہ مفعول ثانی ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں لن یتراکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کم نہیں فرمائے گا. لن یتراکم، تو کم ضمیر منصوب متصل یہ مفعول اول اور اعمالکم مفعول ثانی ہے. اور ایک یہ کہ کانما وطر آلہ و مالہ،
یہ تب جب کہ وہ تیرا اس کو متعدی بیک مفعول مانا جائے۔ علامہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ دونوں طریقے سے آتا ہے، متعدی بدو مفعول بھی اور متعدی بیک مفعول بھی۔ فرماتے قال ابو عبداللہ یترکم اعمالکم لن یترکم اعمالکم، اس سے قال ابو عبداللہ امام بخاری ہیں، امام بخاری نے فرمایا یترکم اعمالکم، اس سے یہ اشارہ کیا کہ یترکم یہ متعدی بدو مفعول ہے، لن یترکم۔ اور وترت الرجل، وتر تو کب، اذا قتلت له قتیلا او اخذ له مالا، جب کہ تم اس کو قتل کر دو یا اس کا مال چھین لو۔ یہ کہہ کر یہ بتانا ہے کہ یہ وتر تو متعدی بیک مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ العصر کأنما وطر آلہ ومالہ، وہ انسان جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو ایسے ہے کہ اس کا مال اور اس کے اہل خانہ سب تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی نماز عصر کیا گئی، یہ سمجھو کہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب چلے گئے۔ اب بالکل بقیہ وطر باقی رہے، وہ وطر بن کر کے باقی رہا، نہ اس کے لیے مال ہے اور نہ اس کے لیے اہل و عیال ہے۔ اب اس جملے کا، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ خطابی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، گویا کہ اس کا مال چھین لیا گیا اور اس کے اہل و عیال ضائع ہو گئے، تو گویا کہ وہ بلا اہل و مال کے باقی رہا۔ ایسے اس انسان کا حال جو نماز عصر کو فوت کرے۔ اب نماز عصر کے فوت ہونے سے بچنا چاہیے، جیسے کوئی انسان اپنے اہل و عیال اور مال کے ہلاک ہونے سے اپنے کو بچاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز عصر کے فوت ہونے سے اس کا وہ ثواب ضائع ہو گیا، کہ اس ثواب کے ضائع ہونے پر اس کو وہ رنج و غم ہونا چاہیے جو رنج و غم اس کو لاحق ہوتا ہے کہ جس کے اہل و مال برباد ہو جائے۔ اب الذی تفوتہ العصر، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، تو صلاۃ عصر کے فوت ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ نماز عصر کا فوت ہونا یہ ہے کہ سورج بالکل زرد ہو جائے، یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جائے، ہے نا؟ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو بھول کر نماز عصر کو
جس سے نماز عصر فوت ہو جائے. اور حضرت داؤدی نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے وعید ہے جو جان بوجھ کر نماز عصر کو فوت کر دے. امام بخاری حضرت امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی فرماتے ہیں یہی زاد اظہر ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ حبط عملہ. اب رہا یہ معاملہ کہ کیا یہ نماز عصر کے ساتھ خاص ہے اور یا اور نمازوں کے فوت ہونے پر بھی یہی ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ تمام نمازوں کے لیے ہے، اور عصر کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ اس سائل کا یہ جواب ہے کہ جس سائل نے نماز عصر کے بارے میں سوال کیا. اور بعض علماء نے کہا کہ اس نماز کی تخصیص، نماز عصر کی تخصیص یہ تاکید اور اس کی پابندی پر ابھارنے کے لیے ہے، اس لیے کہ نماز عصر کا وقت لوگوں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ورنہ یہ حکم تمام نمازوں کے لیے عام ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں ابن حبان کی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ. تو یہ تمام فرض نمازوں کو شامل ہے. آگے دیکھیں باب اسمی من ترک العصر. یہ باب اس انسان کے گناہ کے بیان میں جس نے کہ نماز عصر کو فوت کر دیا، نماز عصر کو فوت کر دیا. اب پہلے کیا باب گزرا تھا؟ باب اسمی من فاتہ العصر. باب اسمی من فاتہ العصر اور یہ باب اسمی من ترک العصر. تو اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ اس میں فرق دقیق ہے، اس لیے کہ فوت کرنے سے مراد کیا ہے، اس میں چند اقوال ہیں، اور ترک میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ترک جبھی ہوگا جب کہ یہ جان بوجھ کر. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی الملیح قال كنا مع بریدہ فی غزوة فی یوم ذی غیم فقال بکروا بصلاة العصر فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ. حضرت ابو الملیح فرماتی ہیں کہ ہم بارش والے دن ایک غزوے میں حضرت بریدہ ابن حصیب کے ساتھ تھے، ہے نا. تو حضرت بریدہ ابن حصیب نے فرمایا بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا فقد حبط عملہ،
تو اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اب بارش اور بادل والے دن کی تخصیص کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ بادل کے دن تاخیر کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات سورج نہ چمکنے کی وجہ سے وقت مشتبہ ہو جاتا ہے اور غروب شمس کی وجہ سے وقت نکل جاتا ہے۔ فرمایا بکرو، جلدی کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا، فقط حبط عملہ، تو اس کا عمل باطل ہو گیا، اس کا عمل باطل ہو گیا۔ ہاں، اب اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ بارش اور بادل والے دن عصر کی نماز جلدی پڑھ لینا مستحب ہے، اور اس سے خوارج نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ اہل معاصی گناہ گار کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ترک صلاۃ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فقط حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور عمل برباد کس کا ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، ہے نا۔ اب ان کا رد یہ ہے کہ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان پر قائم رہے اس کا عمل باطل نہیں ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کا عمل برباد ہوگا نا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے ایمان کے ساتھ کفر نہیں کیا اس کا عمل باطل نہیں ہے۔ تو اب آیت کا مفہوم اور حدیث کا منطوق یہ معارض ہو گیا، ہے نا۔ تو اب اس میں تطبیق دی جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ فقط حبط عملہ میں عمل سے مراد وہ عمل ہے جو کہ نماز کے ترک کا سبب بنا۔ مثلا نماز عصر کا ٹائم ہو گیا اور یہ اپنے کسی کام میں لگا رہا، تو جس کام میں لگنے کی وجہ سے نماز عصر کو ترک کر دیا ہے وہ عمل اس کا برباد ہوگا، نہیں سمجھے؟ یعنی عمل سے مراد وہ عمل ہے جو سبب بنا ترک صلاۃ کے لیے، اعمال صالحہ نہیں ہے، بلکہ عمل سے مراد وہ عمل کہ جو سبب ہے ترک صلاۃ کے لیے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس عمل کی وجہ سے نماز کو چھوڑا وہ عمل برباد ہو گیا، یعنی اب وہ عمل اس کے لیے نفع بخش نہ رہے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بطریق تغلیظ ہے اور اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کو باطل کرنے والا صرف شرک ہے۔ ایک تیسرا جواب یہ کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ من ترکا جاحدا لوجوبها او معترفا لیکن مستخفا
مستهزئا بمن اقامها، کہ نماز عصر کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے نماز عصر کو چھوڑے، اور یا نماز پڑھنے والے کا استہزاء اور استخفاف کرتے ہوئے نماز کو چھوڑے تو اس کا عمل برباد ہوگا، ہے نا۔ اور یا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، سے مراد ہے من ترک صلاۃ العصر متکاسلا، جو سستی اور کائلی کی وجہ سے نماز عصر کو چھوڑ دے، فقد حبط عملہ۔ لیکن یہ وعید زجر شدید کے طور پر ہے اور اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے لا یزنی الزانی وہو مومن، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ مجاز تشبیہ سے ہے، معنی یہ فقط اشبہ من حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا گویا کہ اس کے مشابہ ہو گیا جس نے اپنے عمل کو برباد کر لیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی کاد ان یحبط، قریب ہے کہ اس کا عمل برباد ہو جائے، ہے نا۔ اور یہ عمل سے مراد خاص نماز ہے اور وہی نماز عصر، تو معنی یہ ہے کہ جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا فقط حبط عملہ، اس کا یہ عمل صلاۃ عصر یہ برباد ہو گیا کہ اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا جس نے کہ نماز عصر پڑھی ہے نا۔ ہاں چلیے اگلا باب دیکھیں، باب و فضل صلاۃ العصر۔ یہ باب ہے نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، فنظر الی القمر لیلۃ البدر، تو نبی اکرم علیہ السلام نے 14ویں شب میں چاند کو دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کی رؤیت میں تم کوئی شک نہیں کرو گے، یا اللہ رب العزت کی رؤیت میں تم کوئی بھیڑ محسوس نہیں کرو گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، تو اگر تم یہ کر سکو کہ تم طلوع شمس سے پہلی اور غروب شمس سے پہلی نماز پر تم مغلوب نہ ہو، بلکہ تم نماز فجر اور نماز عصر پابندی سے پڑھتے رہو، اور ہمیشہ ان نمازوں کی پابندی کرنے میں تم غالب رہو، کوئی نماز عصر اور نماز فجر تم سے
کبھی نہ چھوٹے. فافعلوا ہے نا. پھر سرکار نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اسماعیل جو راوی ہیں، حضرت اسماعیل جو قیس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ افعلوا، ان دونوں نمازوں کو وقتوں میں ادا کرتے رہو. لا تفوتنکم، تم سے یہ نمازیں کبھی فوت نہ ہو. ہے نا. قبل غروبہا سے مراد قبل غروب الشمس نماز عصر، اور قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے. اب رہا ان دو نمازوں کی تخصیص کرنے کی وجہ کیا ہے، تو ابھی آپ پڑھو گے آگے چل کر کہ نماز عصر اور نماز فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں. دن اور رات دونوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. ہاں، یہ جو لفظ ہے نا لا تزامون، یہ زین سے بنا ہے، تو اس کے معنی تکنا. تو معنی یہ ہوا کہ تم اللہ رب العزت کی رؤیت میں کوئی تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہیں کرو گے. اور ایک قرات ہے لا تزامون، تا کو فتح پڑھو، میم پر تشدید، لا تزامون، تو یہ زم سے بنے گا. اصل میں لا تتزامون، ایک تا کو حذف کر دیا. تو معنی یہ ہے کہ لا تزامون فی رؤیتہ، اللہ رب العزت کے دیدار میں تم کوئی بھیڑ محسوس نہیں کرو گے. ہے نا، کہ جیسے کہ کوئی خفی شے کی تلاش میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو بھیڑ محسوس ہوتی ہے، ایسے تم اللہ رب العزت کی رؤیت میں کوئی بھیڑ محسوس نہیں کرو گے. اور دوسرا یہ ہے کہ لا تزامون، لا تزامون، میم پر تشدید پڑھو تو یہ زین سے بنے گا، اور مراد یہ ہوگا کہ انکم لا تختلفون، کہ بے شک تم آپس میں اختلاف نہیں کرو گے. آپس میں اختلاف کرنے کا معنی کہ کوئی یہ کہے کہ جیسے عید کا چاند سب لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا دیکھو یہ ہے عید کا چاند، دوسرا کہتا نہیں یہ نہیں ہے یہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں تم ایسا اختلاف نہیں کرو گے، ہے نا، بلکہ سب بلا شک و شبہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی کا دیدار کریں گے. یاد رکھیے کہ یہ اختلاف اور شک شبہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی چیز کو دیکھنے والوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہو، یا جس کو دیکھا جائے وہ دیکھنے والے کے مقام سے دور ہو. تو بھیڑ زیادہ ہے کہ بعض کو نظر آیا بعض کو نہیں.
اور یا جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے. آگے والے کو دیکھنا آسان ہے، پیچھے والوں کو نہیں. تو معنی یہ ہوا کہ تم پر اللہ رب العزت کی رؤیت نہ مشتبہ ہو اور نہ تم کوئی شک کرو اور نہ تمہیں اللہ رب العزت کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہو. بعض روایتوں میں ہے لا تضارون، را کی تشدید کے ساتھ، یہ لا تضارون تو معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے بعض کو اللہ رب العزت کی رؤیت میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ سب بالاتفاق اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، ہے نا. نہ کوئی منازعہ ہوگا اور نہ کوئی خفا ہوگا اور نہ کوئی مخالفت ہوگی کہ کچھ کہیں کہ یہ اللہ ہمارا خالق ہے اور کچھ کہیں کہ یہ نہیں ہے. جیسے کہ عید کی چاند میں ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھو چاند یہ ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے چاند نہیں ہے. ایسا ہوا نہیں ہوگا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تم یہ کر سکو کہ تم مغلوب نہ ہو. مغلوب کیا مطلب؟ یعنی تم پر نیند یا کسی چیز میں مصروفیت طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلی والی نماز کو روکنے والی کسی بھی چیز میں مشغولیت نہ ہو. فَافْعَلُوا، تو ان دونوں وقتوں میں نماز کی پابندی کرو، ہے نا. اب یہ جو روایت ہے کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں شب میں چاند کو دیکھتے ہو، جیسے تم 14ویں شب میں چاند کو دیکھتے ہو. تو بعض روایتوں میں یہ کہ ایسے اس چاند کو جس کے ارد گرد کوئی بادل نہ ہو، ہے نا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کل اللہ رب العزت حجاب کبریائی ہٹا دے گا تو سب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. اور کل قیامت میں جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت کے دیدار سے بہتر اور پسندیدہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے للذین احسنوا الحسنى الزیادہ، اچھے کام کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے، حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ ہے. تو یہ زیادت سے مراد کیا ہے؟ تو انس ابن مالک، ابی ابن کعب ابن عجرہ، ان کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے اجرا کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ سے زیادت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا النظر الی وجہہ، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے. اب اس سے چند باتیں مستفاد ہوئی. پہلے یہ کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، حدیث، اجماع صحابہ اس بات پر ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی رؤیت ہوگی. اور یہ 20 صحابہ سے زیادہ رؤیت کی احادیث مروی ہیں. ان میں ابو بکر، علی ابن ابی طالب، معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حذیفہ ابن یمان،
ابو امامہ، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ، انس ابن مالک، عمار ابن یاسر، زید ابن ثابت، عبادہ ابن صامت اور بریدہ ابن حصیب، جنادہ بن ابی امیہ، فضیلہ ابن عبید، ان سب سے اس بارے میں حدیث مروی ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار اہل ایمان کو جنت میں ہوگا۔ ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حذیفہ سے یہ مروی ہے کہ کچھ اہل جنت ہر صبح و شام اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، ہے نا۔ ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ وہ اپنے رب سے کفار ضرور چھپے ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت کا دیدار ان کو نہیں ہوگا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین محجوب نہیں ہوں گے۔ معتزلہ اور خوارج نے رؤیت باری کا انکار کیا ہے، فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ تو اس کا ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ادراک کی نفی ہے۔ ادراک کا معنی احاطہ، اور ہم بھی کہتے ہیں کوئی نگاہ اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اب قرآن کریم کی ان کی دلیل دوسری آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، تو فرمایا تھا لن ترانی، لن ترانی، تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو جواب یہ کہ لن ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لن یتمنہ ابدا، حالانکہ وہ قیامت میں اس کی تمنا کریں گے۔ چلیے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز عصر اور نماز فجر کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ ان دونوں وقتوں میں رات و دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور فجر میں اس لیے بھی کہ صبح کی نماز نیند کی لذت کے وقت ہوتی ہے، اور نفس پر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور نمازوں کے لیے اٹھنے سے زیادہ شاق ہوتا ہے، اور نماز عصر یہ کاموں میں مصروفیت کے وقت آتی ہے۔ اگر مسلمان ان دونوں نمازوں کی محافظت کرے گا تو ان دونوں کے علاوہ اور نمازوں کی محافظت بدرجہ اولا کرے گا۔ ہاں، اور یہ کہا نا کہ اگر ہو سکے کہ یہ تمہاری نمازیں کبھی ضائع نہ ہوں فافعلوا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت کی امید ان کو زیادہ ہوتی ہے جو ان دونوں نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے پاس رات میں الگ فرشتے آتے ہیں، دن میں الگ، اور یہ رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں رات کے فرشتے بھی رہتے ہیں اور دن والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دن والے فرشتے بھی رہتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔
ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں جو رات میں تم میں رہے. فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ رب العزت ان سے سوال فرماتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت تو خود ان بندوں کے احوال کو جانتا ہے. کیا سوال کرتا اللہ رب العزت؟ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو کہتے ہیں فرشتے ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، یہ اللہ ہم نے چھوڑا بھی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس پہنچے بھی اس حال میں کہ وہ نماز میں تھے. یاد رکھنا حدیث پاک دیکھو، یتعاقبون فیکم ملائکہ، ملائکتن یہ یتعاقبون کا فاعل ہے، اور فاعل کا فعل جب مقدم ہو، فاعل مقدم ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، اور یہاں پر فاعل اس میں ظاہر ہے ملائکہ، اور فعل صیغہ جمع کے ساتھ ہے یتعاقبون. تو اس کا جواب آپ نے مدارج شریف میں پڑھا ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کی تفسیر میں، کہ یتعاقبون کا فاعل ضمیر ہے، اور ملائکتن یہ فاعل سے بدل ہے، فاعل سے بدل ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا، جو پڑھا اپنے مدارج شریف میں، کہ یہ تعاقبون کی ضمیر فاعل نہیں ہوتی ہے، یہ تعاقبون میں واو ضمیر نہیں ہے بلکہ فاعل کی مذکر ہونے کی علامت ہے نا. اور بعض علماء نے جواب دیا کہ یہاں پر اختصار کیا راوی نے، اصل یہ ہے یتعاقب الملائکۃ یتعاقبون فیکم، الملائکۃ پہلے ہے، فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں، ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. چلیے اب یہ فرشتے کون سے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ جو فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے انسانوں کی حفاظت اور ان کے اعمال اور نام اعمال کے لکھنے کے لیے جو حکم دیا ہے، اور جو لکھتے ہیں وہ فرشتے مراد ہیں. اور علامہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ نہیں، یہ حافظہ کے علاوہ دوسرے فرشتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ان سے سوال کرنا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، یہ توبیخ کے طور پر ہے. اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اور یا اللہ رب العزت کا ان سے سوال کرنا، یہ فرشتوں کو اپنے بندوں کے حال پر گواہ بنا لینا ہے. اب فرشتے عرض کرتے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون،
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر کیا مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بندوں کی عبادتوں کے حال پر مطلع فرماتا ہے اور ان کی شہوتوں کے حال پر مطلع نہیں فرماتا ہے نا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے حافظین کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ حافظین تو سب احوال پر مطلع ہوتے ہیں۔ چلیے اور ابن ابی حاتم کے تفسیر میں ہے کہ فرشتے اور کے ساتھ میں جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو کاتبین دو فرشتے ہیں، کاتب حسنہ اور کاتب سیئہ، یہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، ان فرشتوں کا ان دو نمازوں میں اجتماع، یہ بھی اللہ رب العزت کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ غایت کرم ہے، اس لیے کہ ان کا اجتماع بندوں کے ساتھ اور بندوں کو ان کا بندوں سے جدا ہو کر بارگاہ خداوندی میں بندوں کی عبادات کے اوقات میں ہے۔ تو گویا کہ یہ فرشتے گواہی دیں گے جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں یہ خیر پائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات کے فرشتے اس وقت آتے ہیں جب کہ نماز عصر میں لوگ ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے اس وقت میں آتے ہیں جب کہ لوگ نماز فجر میں ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت نماز عصر کے بعد جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رفع اعمال بھی انہی وقتوں میں ہوتا ہے، فرشتوں کا اجتماع بھی انہی وقتوں میں ہوتا ہے، تو ان وقتوں کی جو پابندی کرے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیدار الہی وہ عطا کیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں کہ جب اللہ رب العزت سوال فرماتا کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، یعنی ان کو ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو چھوڑنے کا ذکر پہلے ہے اور ان کے پہنچنے کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ مقصود ان بندوں کی نماز کی خبر دینا ہے، اور الاعتبار بالخواتیم، اس لیے فرشتوں نے سب سے پہلے ان کے آخری عمل کی خبر دی۔
سوال یہ تھا کیف ترکتم عبادی، تو اتنا جواب کافی تھا، ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، یہ تو جواب صحیح نہیں۔ تو جواب یہ کہ یہ جواب میں زیادتی انسانوں مومن بندوں کی فضیلت کی اظہار کے لیے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر و عصر اعظم صلوات سے ہے، اور یہ بھی اس میں یہ بھی اشارہ ہوا کہ یہ دو وقت بہت ہی اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہ رزق کی تقسیم فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اور اعمال آخری دن میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اس وقت میں اطاعت کرے گا اس کے رزق اور اس کے عمل میں برکت ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہوا کہ یہ امت اور امتوں سے اشرف ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی کریم دیگر انبیاء کرام سے اشرف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اس امت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز عصر کی خاص طور پر پابندی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب۔ یہ باب اس بارے میں کہ جو انسان غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے، جو انسان غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے، تو جواب اس کا محضوف فلیتم، تو وہ اس نماز کو مکمل کر لے۔ حدیث پاک سنیے، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته واذا ادرک سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو انسان نماز عصر کی ایک رکعت پالے، ایک رکعت پالے، سجدہ سے مراد رکعت ہے، فلیتم صلاۃ، تو اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اور جو انسان طلوع شمس سے پہلے اس فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے تو اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ حدیث پاک ہے، مطابقت حدیث کی ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے، اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر۔ اب اس میں تو یہ ہے کہ
اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتمی. اور دوسری بخاری شریف کی روایت میں ہے من ادرک من الصبح رکعۃ، ہے نا. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ سجدے سے مراد رکعت مع رکوع اور مع سجود ہے. اب چونکہ رکعت کی تمامیت سجدے سے ہوتی ہے، اس معنی پر رکعت کو سجدہ بول دیتے ہیں. اب اس سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ جس انسان نے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اور پھر وقت عصر نکل گیا اس کے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز ہو گئی. اور یہ تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے. اب حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمِّ. تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل ان کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ اگر سورج نکلنے سے پہلے عصر کی نماز ایک رکعت پڑھ لی تھی اور سورج نکلنے سے پہلے جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل آیا، تو ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک طلوع شمس سے اگر نماز میں طلوع شمس ہو جائے تو نماز صبح باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اب نماز سے نہیں کا وقت داخل ہو گیا. لیکن یہ حدیث امام اعظم کے خلاف حجت ہے نا. لیکن اب اس حدیث کا ذرا جواب سنیے. اس حدیث کا جواب حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے دیا کہ یہاں پر من ادرک رکعتم من الصبح میں ادراک سے مراد یہ ہے کہ نابالغ بالغ ہو جائیں طلوع شمس سے پہلے، یہ حیض والی پاک ہو جائیں طلوع شمس سے پہلے، یہ نصارہ مسلمان ہو جائے یا کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، تو اگر ایک رکعت نماز کا وقت ان کو مل گیا تو ان پر اس نماز فجر کی قضا لازم ہو جائے گی، ہے نا. اس لیے کہ طلوع شمس کے وقت میں نماز کی نہیں سے متعلق آثار نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے متواتر ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اباحت تھی وہ منسوخ، جو اباحت تھی طلوع شمس کے وقت میں نماز کی وہ منسوخ ہو گئی ان حدیثوں کی وجہ سے، جس میں کہ تواتر ہے. تھوڑا باز بند کرو، اس میں کہ تواتر ہے نہیں کہا، اس لیے کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ طلوع شمس کے وقت میں نماز جائز ہے، اور دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ نماز ان اوقات میں ممنوع ہے. تو آپ نے پڑھا ہے کہ حرمت کو ترجیح رہتی ہے اباحت پر، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب محرم اور مبیح دونوں جمع ہو جائیں تو عمل محرم پر ہوتا ہے اور مبیح منسوخ ہوتا ہے.
اب رہا یہ شائبہ کہ ہو سکتا ہے کہ فرض نماز اس وقت میں ممنوع نہ ہو، طلوع شمس کے وقت میں، تو فرض نماز بھی داخل ہے۔ اس پر دلیل عمران ابن حسین کی حدیث ہے جو بخاری شریف ہی میں ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، جب سحر کا وقت آیا تو ہم نے آرام کیا اور ہم کو سورج کی تپش ہی نہ جگایا۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ سرکار نے صبح کی نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، اور ارتفاع شمس سے پہلے سرکار نے نماز نہ پڑھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، فرائض اور نوافل دونوں کو شامل ہے۔ اب عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نہیں، تو اس کے تعلق صاحب نے پڑھا ہے کہ نماز کے وجوب کا سبب وقت کا وہ جز ہے۔ اول تو پہلا جز ہے، اگر پہلے جز میں ادا نہ کیا تو نماز کے وجوب کا سبب وہ جز ہے وقت کا جو کہ ادا سے مقارن ہے، جو کہ ادا سے مقارن ہے۔ تو اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اور سورج جب غروب ہونے سے قریب ہوا تب اس نے کہا اللہ اکبر، تو اس نماز کے وجوب کا سبب وقت کا وہ جز ہے جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہے، اور یہ جز ناقص ہے، منسوب الی الشیطان ہے۔ تو اب سبب وجوب ناقص ہوا تو ادائیگی ناقص واجب ہوئی، اس لیے کہ سبب کا نقصان مسبب کے نقصان میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس نے اگر صفت نقصان کے ساتھ ادا کی تو اس نے ویسی ادا کی جیسے کہ لازم ہوئی تھی۔ اور جب رکعت ثانیہ میں سورج غروب ہو گیا تو اب تو وقت کامل ہو گیا، اب اس میں ادا کی تو جو ناقص ہو کر واجب ہوئی تھی اس کو اگر کامل طور پر ادا کرے تو یہ بطریق اولا ادا کرے گا۔ نماز فجر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کا سبب وجوب پہلا جز ہے، اگر اس میں ادا نہیں کی تو بعد میں جو جز تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقارن ہے وہ جز بنے گا سبب۔ اب اس نے فجر کے بالکل آخری وقت میں تکبیر تحریمہ کہی تو وقت کا آخری جز بھی تو جو ہے وہ وقت کامل ہے، ناقص تو ہے نہیں، اور جب وقت کامل ہے تو ادا ہوئی، واجب ہوئی کامل ہو کر۔ اب اس نے ادا کی اور دوسرا سجدہ کر کے اٹھا تھا رکعت ثانیہ کے لیے کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اب سورج طلوع ہونے کے وقت میں ادا ہوگی ناقص، اور واجب تھی کامل ہو کر، تو جیسی واجب تھی ویسی ادا نہیں کی، اس لیے اس کی نماز